اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 36 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہ جس میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعض بعض کے عدوٌ دشمن ہیں وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک کے لیے۔ فَأَزَلَّهُمَا زلہ مطلب ہوتا ہے پھسلانا بنا ارادے کے قدم کا پھسلنا، یعنی ان کا اپنا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بھول جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، لیکن شیطان نے انہیں بھلا دیا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو فیہ اس جگہ سے یا اس مقام سے جہاں پہ وہ تھے اہبطوا اتر جاؤ۔ یہ اترنا جبرن یا بے اختیاری دونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہیں۔ عدو مطلب ہوتا ہے دشمن اور اس کا روٹ ہے عین دال واو، جو تکلیف میں خود کو یعنی آپ کے تکلیف میں خوش ہو، آپ کے غم کو دیکھ کے، آپ کی پرابلمس کو دیکھ کے آپ کی ہمدردی کرنے کے بجائے دل ہی دل میں خوش ہو۔ ایک خیر خواہ ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے جو آپ کی ہمدرد ہوتا ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے، لیکن بدخواہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے لیے برا سوچے۔ سوچنے والا، سوچنے سے کیوں بولا گیا ہے؟ کیونکہ دشمنی کی شروعات سوچ سے ہی ہوتی ہے۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور انسان کی عظمت کو ماننے سے انکار کیا اور انسان سے دشمنی کی۔ دشمنی کر کے آخر میں اس نے کیا کیا؟ انہیں جنت سے بھی نکلوا دیا۔ تو قر مطلب ہوتا ہے ٹھنڈ، تو ٹھنڈ مطلب ہوتا ہے جب آپ ٹھنڈ کے موسم میں آپ قرار پا جاتے ہیں، ایک جگہ رک جاتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، مستقر رہنا ہے، رکنا ہے۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، لیکن ایک وقت تک۔ اور بعض بعض کے دشمن ہیں، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ ایک تو انسان کا سب سے پہلا دشمن، بالکل کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ انسان کا فرسٹ دشمن شیطان ہو گیا، اور بعض انسان بھی دوسرے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ زمین پر جا کر جب تم اکٹھا رہو گے تو تمہارے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے، اختلافات دشمنیوں میں بدل جائیں گے، اور وہ دشمنیاں پھر قتل و غارت میں بدل جائیں گی، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اترنے کا حکم دیا تھا، تو دنیا کا یہ ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا ہمارا، ایک مقرر میعاد کے لیے جو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں مگن ہو گئے۔ تو جو پہلے ہی بتا دیا گیا، قرآن میں پہلے ہی سے آ گیا کہ یہ جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہیں یہاں ایک سخت ایگزام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا دشمن بھی تمہارے ساتھ بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ انسانوں کی دیکھیے آپس میں بھی دشمنیاں ہوں گی، کہ دیکھیے جو دین کے راستے پہ نہیں ہیں تو ان کے دماغ میں کیا ہے؟ شیطان گھس جاتا ہے، پھر وہ دوسروں سے دشمنیاں کرتے رہتے ہیں، اختلافات کو ایک پرابلم کی طرح لیتے ہیں اور اس کو اپنی عزت کا سوال اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم سامنے سے رہیں گے 2 لوگ 3 لوگ، تو سب کے خیالات الگ، سوچ الگ، تو اختلافات ہونا تو بٹ نیچرل ہے، لیکن ان اختلافات کو ایک احسن طریقے سے سولو کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، وہ چھوڑ کے اگر ہم ان سے دشمنیوں کا نکالتے رہیں گے، ایک دوسرے کی ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ ذرا ذرا سی بات پہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شیطان کا ایک عمل ہے جو
انسان کو انسان کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ اور شیطان یہ سب کرتا کیسے ہے؟ وسوسے کے ذریعے، اور دو طرح سے اپنی دشمنی وہ نکالتا ہے، ایک سامنے سے یا دور سے خیالات کے ذریعے بھی بہکا دیتا ہے۔ خیالات دماغ میں بیٹھے بیٹھے آتے رہتے ہیں۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ لوگوں کے لیے بہت بدگمانیاں مت کیا کرو، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا، بس اس وجہ سے رکنے کو کہا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے قسمیں بھی کھائی تھیں کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، تمہارا دوست ہوں، بہت سچا اور پکا دوست ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان دل میں جب وسوسے ڈالتا ہے تو وہ دشمن کی حیثیت سے نہیں ڈالتا ہے، بلکہ دوست کی حیثیت سے۔ لگتا ہے بہت اچھی، دماغ میں بہت صحیح ٹائم پہ بات آ گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ سامنے والا کیا کرنے والا تھا۔ تو کہ اگر انسان جو کہ ایک انتہائی اہم کام جو کہ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وسوسوں سے بچنا ہے اور سوچ کے بگاڑ سے بچنا ہے۔ اس ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، جس ایگزام میں پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جب ہماری سوچ وحی الہی پہ یعنی قرآن کے اکارڈنگ ہوتی ہے تو صحیح ہے۔ اگر وہ اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتی تو ہماری نفسانی خواہشات کے اکارڈنگ ہو جاتی ہے، شیطان کے وسوسوں کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہیں سے انسان کے بگاڑ کی شروعات ہو جاتی ہے اور انسان غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھیے، غور کیا ہوگا کہ ہماری عبادت میں اور انسانوں کے ساتھ معاملات میں مشکل کب پیش آتی ہے؟ اس کی شروعات وسوسوں سے ہی ہوتی ہے۔ اب جیسے بھائی بہن ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کی شروعات کیا سے ہوتی ہے؟ کوئی بات دماغ میں آ جاتی ہے۔ اب ہسبینڈ وائف ہیں، ان کے اختلافات کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہوگی، میری بے عزتی کرنا مقصد تھا ان کا، اب جا کے مجھے سمجھ میں آ گیا کیا چاہتے تھے وہ، چاہے سامنے والے کے وہم یا گمان میں بھی وہ بات نہ ہو، اور ہم بیٹھ کے بس سوچو کہ پہاڑ بناتے رہتے ہیں، یہ ہوگا تو اس وجہ سے کہا ہوگا۔ تو یہ وسوسے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے کلام کے بارے میں بھی ہمیں آ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی تقدیر کے بارے میں بھی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میری تقدیر میں یہ نہیں، یہ ایسے کیوں ہوا۔ تو یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو جب ہم ان سب کے بارے میں بھی وسوسوں کے شکار ہو سکتے ہیں تو انسانوں کا کیا ہی کہنا ہے، ان کی باتیں، ان کے رویے، اس کو ہم جو چاہیں گمان کر لیں اور غلط فہمیوں کے پہاڑ کو قائم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف احکام دیے تھے۔ کیا کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آنے والی بات تو تھی نہیں، بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور وہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس نے تعویلیں کی، بحثوں میں پڑھ کے انسان تعویلیں کر کے اپنے من سے الٹے سیدھے معنی بات کے نکال کے بہک سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اصل حکم سے دور جائیں گے، تعویلوں میں پڑیں گے، بحثیں کریں گے، تو یہی ہوگا۔ اسی وجہ سے آتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیراً وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ بہت سے لوگوں کو اسی کلام سے ہدایت مل جاتی ہے اور بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ نافرمان لوگ جو کہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اسے سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، پھر وہ چاہے جو معنی مطلب ان کو دماغ میں آئے، ان کے خیال میں آئے، اسی کے اکارڈنگ قرآن کو دیکھتے ہیں اور ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی خود تو نہیں بدلتے، قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو بدلنے کے لیے آئی ہے، تو جن کو کوئی انٹینشن ہی نہیں بدلنے کا، ہدایت پانے کا، تو وہ قرآن کو ہی بدلنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کا ٹیکس، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو اس کو تو بدلا ہی نہیں جا سکتا۔ تو کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ اپنے من مانے معنی نکالتے ہیں۔ تو شیطان نے انہیں پھسلا کے انہیں نکلوا دیا جہاں پہ وہ تھے۔ اس ایک بات
کو ذریعے اللہ تعالیٰ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اس قصے کو، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، اسے رہنے کی بہترین جگہ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا۔ اور انسان آدم علیہ السلام جو تھے، انسانوں کے سمبلائز کرنے والے سب سے پہلے انسان دنیا کے، وہ شیطان کے وسوسے میں آ کے اللہ کے حکم کو بھول گئے اور نافرمانی کر بیٹھے، لہٰذا وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ اگر اولاد آدم تم بھی جنت میں واپس جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا مسٹ ہے۔ نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے انعاموں کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب 1000 سال کے ہو گئے، موت آئی ان کے پاس، تو ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا گھر جس کا ایک دروازہ ہم اس سے داخل ہوتے ہیں اور ایک دوسرا دروازہ ہے جس سے ہم نکل جاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا ٹھہرے، تو کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے، آپ ان گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اور یہی حقیقت ہے، یہ جو تھوڑا سا وقت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس میں بہت سے مشکل امتحان میں ہیں، ہم اس سے بالکل ضائع نہیں کرنا ہے، اس کا ہر دن ہر سیکنڈ اس کا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس دنیا میں اسموتھ لائف کبھی نہیں ملے گی، پرابلمس آتی رہیں گی، تو اس سے ایگزام سمجھ کر پاس ہونا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں بھیجا ہے، اور ان چیلنجز کو فیس کرنے سے انسانوں کی صلاحیت ہی بڑھتی ہے۔ آیت نمبر 37 اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پس سیکھ لیے کہ کیا ورڈ آ رہا ہے؟ تلقّا، اس کا مطلب ہوتا ہے شوق اور خوشی سے کوئی چیز سیکھنا یا لینا۔ آدم علیہ السلام نے بہت خوشی سے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات لیے جو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے سکھائے تھے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی ہے، اور سیکھنا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ تو ہمیں اپنی عبادات اور اپنے توبہ کے لیے بھی اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اور یہ چیزیں بہت شوق اور محبت سے سیکھنی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں دل کر رہا پڑھنے کا، نہیں پڑھنا ہے، تو ہم انہیں فورسفلی پڑھاتے ہیں کہ دیکھو ایگزام ہے، تمہیں پڑھنا پڑے گا، نہیں تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ تو بچے شوق سے کیوں نہیں پڑھتے، اور ہم اتنے شوق سے قرآن کی کلاسز میں کیوں آتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چل گئی ہے کہ اس قرآن کو سیکھنے سے کتنی اچھی زندگی کی بھی لائف ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت کی بھی لائف ہوگی۔ تو اس کی امپورٹنس ہمیں پتہ ہے، اور بچوں کو اپنی پڑھائی کی امپورٹنس پتہ نہیں ہوتی، تو ان کے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ نہیں ہوتا۔ اور جب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو سیکھ کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طرف پلٹے۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا میننگس ہوتا ہے پلٹنا یا توجہ کرنا۔ دیکھیں، بندہ گناہ کرنے کے بعد پلٹتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ جب توجہ کی جاتی ہے تو غلطی کا احساس ہوتا ہے، انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو یہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ تو گناہ کا کام ہو گیا، اس پہ تو پکڑ ہوگی۔ تو توجہ کے احساس کے ساتھ ہی اللہ سے مانگنا توبہ ہے، بغیر احساس کے توبہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اللہ جب بندے کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اس میں دیکھیے،
ہو مطلب ہوتا ہے وہ، ہوا مطلب وہی، ال مطلب ہوتا ہے وہی ہے جو، 3 دفعہ آ رہا ہے انہو ہوا التواب، اس میں الف لام ہے نا، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، انہو ہوا التواب، اور اس کے بعد بھی انف نہیں، اور رحیم، اتنا مہربان ہے، یہ بہت زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آدم علیہ السلام جب بھول گئے تو انہیں سخت پشیمانی ہوئی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ اب اس مشکل میں جس میں ہم پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، تو اس میں مجھے میرا رب ہی نکالے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں آتا ہے، یا رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ صرف توبہ قبول کی ہی، یہی ورڈ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ قبول نہیں کر لی بلکہ انہیں بہت عزت و اکرام سے نوازا۔ کیسے نوازا؟ ان کو نبوت بھی عطا کی، یعنی ان کو چن لیا۔ مفہوم حدیث ہے کہ غلطی سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ تو توبہ کرنا گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے ہمارے اعمال ناموں سے، اگر وہ سچی پکی توبہ ہو تو کسی کو اس کے گناہ چھوڑ کر توبہ کرنے کے بعد ہم پرانے گناہوں سے اسے کبھی طعنے تشنیع نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں سے ایک اوریجنل سن کے کانسیپٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی تو ان کی ساری اولاد آدم گناہ گار ہے، لہٰذا ان کی نجات نہیں ہے جب تک کہ کفارہ نہ ادا کیا جائے، اور وہ کفارہ ان کی نظر میں کیا ہے کہ ان کے اکارڈنگ اللہ کا اکلوتا بیٹا سولی پر چڑھایا گیا، تب سب کی توبہ ہوئی۔ لیکن قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے لیے خود ہی توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کی، اور صرف توبہ قبول ہی نہیں کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور اکرام بھی بخشا۔ حدیث قدسی ہے کہ تم سب گناہ گار ہو اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لہذا معافی مانگو اور میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی کی غلطی کے لیے کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے۔ سپوز ماں باپ کی غلطی ہے تو اس کے لیے بچے ذمہ دار نہیں ہیں، تو آدم علیہ السلام کی اگر غلطی ہے تو اس کے لیے ان کی اولاد بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتی، یہ بات دماغ کو لگتی بھی نہیں ہے۔ سپوز بچے غلطی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کئی بار لوگ ہم ذمہ داری بھی دیتے ہیں کہ بھئی فلاں نے ماں باپ کی ہے تو ماں باپ نے کیا سکھایا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ کسی کو سکھاتے ہیں تب بھی بچے سیکھتے نہیں وہ بات۔ جیسے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو تھا وہ کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم نوح علیہ السلام کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو ان آیات سے ہم کچھ لیسنس ہیں جو لے سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وسوسوں اور گمان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، بس بیٹھے بیٹھے لوگوں کی باتوں کو اپنے معنی اپنے رنگ نہیں دینے ہیں، اور دشمن وہ ہیں جو دین کے راستے سے ہمیں ہٹاتے ہیں، چاہے وہ وسوسوں کے ذریعے شیطان ڈال رہا ہے دماغ میں بات، یا کچھ لوگ ہیں جو ہمیں نیک کام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ اور تیسری بات، غلطی ہو جانے پر توبہ میں جلدی کرنی ہے، غلطی پہ غلطی نہیں کرتے جانا ہے، جتنی جلدی غلطی ہو گئی ہے اس پہ
اتنی ہی جلدی سے ریپینٹ کرنا ہے، توبہ مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحیم۔ زمین پر ایک وقت تک ہی ہم آئے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ یہاں کی ہی ہماری ساری کوششیں ہوں کہ بھئی ہم 1 2 3 4 گھر پہ گھر بناتے جائیں، گاڑیاں پہ گاڑیاں لیتے جائیں اور سب پرسنل یوز میں ہوں۔ نہیں، ہمیں یہاں پہ وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے آخرت کے گھر کو سجائیں۔ تو ہمیں اپنے آخرت کے گھر کو سجانے کی، وہاں کے باغ لگانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ سارے ایفرٹ دنیا کے ہوں۔ اور سارے جو ہماری عبادات ہیں وہ صحیح طریقوں کے ساتھ چینج کرنے ہیں، سارے طریقے، ساری دعائیں ہمیں کوشش کرنے ہیں کہ وہ ایڈاپٹ کریں، ہم فرسٹ پرائرٹی پہ رکھیں جو کہ قرآن اور حدیث میں آتے ہیں۔ اور لاسٹ بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی رحمت پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، تو لوگوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب